نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں اسم غیر متمکن کی قسموں کے بارے میں بتایا گیا کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مضمرات بتائی گئی یعنی ضمیر ہے، جی، اور اس میں 5 مثالیں دی اور ضمیروں کے بارے میں بتایا کہ ضمیریں کل ضمیریں کیا ہیں، یہ 70 ہیں۔ کتنی بتائیں؟ 70 ضمیریں، اور 70 ضمیروں کو 5 جگہ تقسیم کیا گیا، یعنی 70 ضمیریں 5 قسم کی ہیں۔ 5 قسم کی کیوں ہیں؟ حالانکہ اعراب تو 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو حالت رفیع میں ہو گیا، یا حالت نصبی میں ہو گیا، یا حالت جری میں ہوگا، 3 ہیں۔ اب یہ 2 بڑی ہوئی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرفوع والی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر مرفوع، یہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ضمیر کسی کے ساتھ مل کے آئے گی، یعنی کسی فعل کے ساتھ مل کے آئے گی، یا کسی فعل سے الگ ہو کے آئے گی۔ کسی فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو اس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، اور الگ ہو کے آتی ہے، فعل سے الگ ہو کے آتی ہے تو اس کو ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ضمیر منصوب ہے، اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ منصوب والی ضمیر کسی فعل کے ساتھ مل کے آئے گی، یا فعل سے جدا ہو کے آئے گی، یا فعل سے جدا ہو گی۔ مل کے آئے گی تو اس کو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں، اور الگ ہو کے آئے گی تو اس کو ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں۔ تو 14 مرفوع متصل جو ملی ہوئی ہوں گی، اور 14 مرفوع منفصل جو الگ ہوں گی، اور منصوب والی 14 منصوب متصل جو ملی ہوئی ہوں گی ان کو منصوب متصل، اور جو جدا ہوں گی جو ہے منصوب والی ضمیر تو اس کو منفصل کہیں گے۔ اب 14 ضمیریں جو ہیں یہ مجرور ہوں گی، یہ جدا ہو کے نہیں آتی، یہ مل کے ہی آتی ہے، ایک اسم کے ساتھ کیا ہے، مل کے ہی آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5 قسمیں ہوئیں، 70 ضمیروں کو 5 جگہ بانٹا گیا، 5 جگہ تقسیم کی گئی، یعنی 14 مرفوع متصل، 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 منصوب منفصل، اور 14 مجرور متصل، 14 مجرور متصل۔ تو اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم تو ہو گئی۔ اب دوسری قسم بیان کرنے جا رہے ہیں، اسماء اشارات۔ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ اسماء اشارات، اس میں غیر متمکن آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں غیر متمکن کیسے کہتے ہیں؟ جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو یہ اسماء اشارہ بھی مبنی اصل سے مشابہت رکھتے ہیں، مبنی اصل نہیں ہوتے بلکہ اس کی مشابہت رکھتے ہیں۔ کس کی مشابہت رکھتے ہیں؟ مبنی اصل سے۔ مبنی اصل میں کیا کیا بتایا تھا؟ جملہ حروف بتائے تھے، اور فعل ماضی اور امر حاضر بتایا تھا۔ تو ہم 3 قسموں میں سے 3 جو اصل ہے مبنی اصل، اس میں سے کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ اسماء اشارہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ اسماء موصولہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ تو یہ حروف سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کس سے رکھتے ہیں؟ اسماء اشارات اور اسماء یہ کیسے اسماء موصولہ اور اسماء اشارات، یہ جو مبنی اصل 3 ہیں ان میں سے یہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ حروف سے۔ حروف سے کس معنی کا رکھتے ہیں؟ یہ اس معنی کا رکھتے ہیں کہ جس طرح حروف یعنی حرف اپنا معنی بتانے میں محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کو کسی کے ساتھ نہ ملایا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح سے اسماء اشارات اور اسماء موصولات کو جب تک اس کو دوسرے کے ساتھ یا دوسرے کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے تو یہ بھی اپنے خود سے معنی، یعنی اسماء اشارات، اس میں اشارہ جب تک مشار الیہ کا ذکر نہ ہو تو اس میں اشارہ کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے اسماء موصولہ، اس میں موصول جب تک اس میں صلے کا ذکر نہ ہو تو اس کا معنی پتہ نہیں چلے گا۔ تو حروف سے مشابہت اس معنی کا ہے جس طرح حروف بغیر کسی کے ملائے ہوئے دوسرے کے ساتھ دوسرے حرف کے ملائے ہوئے خود اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، خود اپنا معنی نہیں بتاتا، اسی طرح سے اس میں اشارہ اور اس میں موصول بھی دوسرے کے ساتھ بغیر ملائے کیا ہے، یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ مشار الیہ چاہیے جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور اس میں موصولہ جو ہے
اسماء موصولہ اس کے لیے صلہ چاہیے، خبر جو خبر بنے گا تو ان کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ اسماء اشارات اور اسماء موصولہ یہ جو مبنی اصل 3 ہیں تو ان میں سے جو حروف ہیں مبنی اصل حروف ہیں ان حروف سے یہ کیا ہے مشابہت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو بھی جو ہے اسماء غیر متمکن میں اس میں غیر متمکن میں اس کو بھی شمار کیا گیا. اچھا اسماء اشارات ہیں کیا چیز؟ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اشارہ کہتے ہیں کہ جو کسی عضو کے ذریعے جو وضع کیا گیا، وضع جس کی وضع کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی انسان کے کسی جسم کے حصے سے اسے ہاتھ سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کسی کی طرف وہ چیز دکھنے میں بھی ہو اور محسوس ہونے میں ہو، ایسی چیز کی طرف انسان جسم کے حصے سے اشارہ کرے ہاتھ سے یا آنکھ سے کہ جو دکھنے میں بھی آئے اور کیا یا وہ محسوس بھی ہوتی ہو. تو اسی کا اس پہ اشارہ کی وجہ جو ہے کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کی گئی ہے. اچھا غیر محسوس مبصرہ کی طرف بھی اشارے کے لیے بھی یہ کبھی مجازن کہیں بول دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا. تو اسماء اشارات، اب اسماء اشارات کیا ہیں؟ ایک ہے وا، کیا ہے وا، وانے و وینے و تا و تی و تی و وی و وہی و تیہی و تانے و تینے و اولائی و ممدو و مد و اولا بقصر. تو یہ اسماء اشارہ ہیں. شروع کا اسماء اشارہ ذا یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اور وانے یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور وینے یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے ہے. وا اور ذانے یہ حالت رفع میں ہیں، اور وینے یہ حالت نصبی اور حالت جر تثنیہ دونوں کے لیے آتا ہے. اور تا اور تی اور تیہی اور ذی اور بذی بتیہی یہ کتنے ہوئے؟ یہ 6 ہوئے. اور یہ کتنے ہوئے؟ یہ 6. یہ واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں. کون کون سے؟ تا اور تی اور تی اور ذی اور ذی اور تی، یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. بات سمجھ؟ و تانے و تینے، تانے اور تنے یہ تثنیہ جو ہے مؤنث کے لیے آتے ہیں. تانے یہ حالت رفع میں مؤنث تثنیہ مؤنث کے لیے، اور تینے حالت نصب و جر تثنیہ کے لیے آتے ہیں. و اولائی اور اولا یہ ہے یہ جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے. بولیے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. ہاں اولا کس کا ہے؟ یہ جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے. ہاں اولا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. ہاں یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے بھی کبھی استعمال اس کا جو ہے ہو جاتا ہے. بات سمجھ؟ پڑھا جی کیا آتا ہے؟ اولائے کے یعنی الف کی مد کے ساتھ، الف کے کیا ہے؟ مد کے ساتھ. تو اس کا استعمال جو ہے یہ کیا بولتے ہیں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہو جاتا ہے. مذکر اور مؤنث ایک کے لیے نہیں بلکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے. ایسی اولائے اولا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دونوں کے لیے آتا ہے. اب یہ دیکھو یہ وا ہے، اب اس میں لگتا ہے ہا. کیا لگتا ہے؟ اس میں ہا لگاتے ہیں. اس میں کیا لگاتے ہیں؟ یہ ہا لگاتے ہیں. یہ تنبیہ کے لیے لگاتے ہیں. کیا کے لیے لگاتے ہیں؟ اس میں عموماً جو ہے جیسے آپ نے کہا ہاذا، ہاذا ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہاذانے ہاتینے، تو اس میں جو ہا لگتا ہے کیا لگتا ہے؟ ہا لگتا ہے. تو یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے. بولو کیا کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں جو اس میں لگتا ہے یہ حرف کیا ہے؟ تنبیہ. تنبیہ کے لگاتے ہیں آگاہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، ہاں متنبہ کرنے کے، مخاطب کرنے کے لیے اس میں ہا بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں ہا بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے ذا میں ہاذا، اور ذانے میں ہاذانے، اور یہ ہا، اور دائنے میں ہا دائنے، اور
تا میں ہاتھا، ہاتھانے، ہاتھینے، ہاتھی، اسی طرح سے سب میں ہا لگا دیا جائے. سب میں کیا لگایا؟ ہا. ایسی اولائی میں بھی ہا لگا دیا جاتا ہے. اولائی میں کیا لگایا جاتا ہے؟ ہا بولو لگایا جاتا ہے. جیسے ہاذا، ہاذانے، ہاؤلائی. ہو گیا، یہ ہو گیا. اور ایسے یہ اولا میں اولائے کا کیا ہوتا ہے؟ اولائکا. اولا میں اولائے کا. اچھا دوسرا، کبھی ان کے آخر میں حرف خطاب لگا دیا جاتا ہے. کبھی آخر میں بھی حرف خطاب، جیسے ذالکا تو کاف خطاب یہ ہوگا. کیا ہو گیا؟ ذالکا. جی کیا ہوگا؟ کاف خطاب. ذالکا، ذاکما، ذاکنا، یا ذاکما، ذاکم، ذاکی، یا ذاکما، ذاکنا. یہ اس طرح سے جو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے اس کے لیے یہ ایک جو ہے حرف خطاب جو ہے یہ کبھی آخر میں لگا دیا جاتا ہے. حرف خطاب یہ ہے کیا؟ کبھی آخر میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی شروع میں ہا لگتا ہے اور کبھی آخر میں کاف بھی لگا دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ ہاں. تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اسماء اشارہ یہ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور یہ 13 ہوئے. تو 13 میں سے شروع کے جو 3 ہیں یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے آتے ہیں. اضاف پہلا میں نے آپ کو بتا دیا واحد مذکر کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر کے لیے یہ حالت رفع میں ہے، اور دائنے یہ بھی تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے. یہ حالت رفع حالت جری دونوں کے لیے. اور یہ 6 جو ہیں تا، تی، تہ، زی و تہی یہ مؤنث واحد کے لیے آتے ہیں. مؤنث واحد کے لیے. و تانے و تینے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں. تانے جو ہے حالت رفع میں تثنیہ کے لیے، اور تینے حالت نصب و جر دونوں کے لیے آتے ہیں. اولائی کیا ہے؟ ہا اولائی کیا ہے؟ ہا اولائی. تو یہ جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے، جمع مذکر اور جو ہے جمع مؤنث دونوں کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا کیا کے لیے آتے ہیں؟ دونوں کے لیے آ جاتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ تو یہ اسماء اشارہ ہوئے، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لینا. اب دوسرا اسماء موصولہ کیا ہے؟ اسماء موصولہ. اسماء موصولہ الذی، اللذان، واللذین، واللذین، اللتی، اللتان، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، ومن، وایو، وایت، و الف لام و معنی الذی. اب یہاں سے پڑھیں اسماء موصولہ. الذی یہ واحد مذکر کے لیے، اللذین تثنیہ مذکر کے لیے، واللذین یہ حالت رفع میں شروع. الذی واحد مذکر حالت رفع میں مذکر کے لیے، اللذین یہ واحد تثنیہ مذکر حالت رفع کے لیے، مذکر کے لیے حالت رفع میں. اور واللذین یہ تثنیہ مذکر جو ہے حالت نصب و جر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. والذین یہ کیا بولتے ہیں؟ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے حالت رفع میں. اچھا اللتی، اللتان، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان تثنیہ مؤنث کے لیے یہ حالت رفع میں ہے. اور اللتین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصب اور جر دونوں کے لیے آتا ہے. اچھا واللاتی، واللواتی جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں. یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں. کون کون سے؟ اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے، اور اللتان یہ بھی واحد مؤنث کے. اللتین تثنیہ مؤنث، اللتین تثنیہ، واللتین بولو اللتین باتوں جو وہ ایک عبارت پہ ضبط کے لیے لا جاتا ہے اس میں اللتین، اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے. اور واللاتی بولو یعنی اللاتی، واللواتی، واللواتی یہ کیا؟ یہ جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں. جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. آتے کون سے؟ اللاتی، اللواتی. اللاتی، اللواتی یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں. اچھا ماں یہ ہے، یہ اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اور من یہ بھی جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے.
من جو ہے ما اور من یہ اس میں موصول ہیں. ما غیر ضمیر القول کے لیے یعنی جس کے اندر عقل نہیں ہے، دیوار ہے، پیڑ ہے، شجر ہے، حجر ہے، جانور ہے. اور من کا استعمال کیا ہے؟ یہ عقل والوں کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ جیسے آپ نے اس میں منہاج العربیہ میں پڑھا تھا ما ذالک وہ کیا ہے، تو غیر ضمیر القول کے لیے آتا. تو ہم کا ذالک قردن بندر ہے. اور پڑھا من ذالک وہ کیا ہے، وہ عقل والی کے لیے ہے. تو کہا ذالک رجل وہ کیا ہے. تو ما اور من یہ بھی اس پہ موصول ہے، مگر ما جو ہے غیر عقل والے کے لیے یعنی اس کو بولتے ہیں غیر ذوی العقول، اور من یہ عقل والے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ایو و ایتن یہ بھی اس میں موصول ہے. ایو اس کے ذریعے سے سوال کیے جاتے ہیں. تو ایو یہ بھی اس میں موصول ہے، یہ مذکر کے لیے، ایتن یہ مؤنث کے لیے. و الف و لام و معنی الذی در اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف آتا ہے، الف لام جو آتا ہے، یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. یاد رکھیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف آتا ہے وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے. بولے کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے الضارب والمضروب، الضارب والمضروب. ذو بمعنی الذی، اب ذو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الذی کے معنی میں. ذو جو ہے یہ الذی کے معنی میں آتا ہے. ذو جو آتا ہے وہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ الذی کے معنی میں آتا ہے. در لغت بنی طے، بنی طے کی لغت میں یہ عرب کے قبیلے تھے الگ الگ نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی بنی زہرا کے نام سے، کوئی سعد کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے. تو یہ جو ہے کوئی قریش، تو یہ قبیلے تھے، ان میں یہ قبیلہ کیا تھا؟ بنی طے. تو بنی طے کی لغت میں جو ذو ہے یہ الذی کے معنی میں آتا ہے. اچھا جیسے جاءنی وہ ضربک، میرے پاس وہ آیا جس نے تجھ کو مارا. بدا کے جان لو ایو و ایت المعرب، اس میں موصول میں اسماء موصولہ میں ایو اور ایتن آیا تھا. ایو اور ایتن آیا تھا. تو کہا ایون و ایتن یہ معرب ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مبنی کا ذکر چل رہا ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے. مبنی اصل کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مبنی اصل سے مشابہت کی وجہ سے. تو کہا یہ معرب ہے تو اس کو مبنیات میں صرف ذکر کیوں کیا؟ ایل اور ایتن یہ معرب ہے تو اس کو مبنیات میں یعنی مبنی کو اس میں کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. ایون اور ایتن کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، 4 اعراب ہوتے ہیں. اس میں سے ایک حالت کیا ہے؟ اس کی مبنی ہوتی ہے. ایک حالت میں کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو اسی ایک حالت جو مبنی والی حالت ہوتی ہے اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو بھی اس میں متمکن میں اس کو شمار کیا گیا، یعنی مبنیات میں اس کو بھی اس کا ذکر کر دیا گیا. کہ 4 صورتیں ہوتی ہیں، 4 حالتیں ہوتی ہیں اس کے اعراب کی. تو 3 حالتیں تو وہ معرب والی ہے اور ایک حالت جو ہے وہ مبنی والی ہے. تو اس وجہ سے اس کو بنیاد میں ذکر کر دیا. تو آج کا سبق کیا ہوگا کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم کا جو ہے مصبرات کا ذکر ہو چکا تھا. دوسری قسم کون سی؟ اسماء اشارات. اور کون سے بتائے وہ؟ با بولو بدانے بزانے بتا بتی بتی بذی بذی بتی بتانے بتانے باولائی. اس میں ہا لگے گا نصب، اس میں ہا لگے گا. اچھا ہا کیوں لگے گا؟ یعنی تنبیہ کے لیے آتا ہے. مخاطب کو جو ہے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہا لگاتے ہیں. اور اولا میں اولائکا اس میں کاف لگے گا. ٹھیک ہے. تیسری قسم کون سی ہوئی اس میں غیر متمکن؟ اسماء موصولہ. تیسری قسم کون سی ہوئی؟ اسماء موصولہ. الذی کیا ہے؟ الذی، اللذان واللذین واللذین اللتی اللتان واللتین واللاتی واللواتی وما ومن وایون وایتن. اور الف و لام الذی کے معنی میں کس میں؟ در اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اس میں فاعل اس میں مفعول میں جو الف آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے الضارب اس میں فاعل ہے، والمضروب جو ہے یہ اس میں مفعول ہے. تو ان میں جو الف لام ہے کون سا ہے؟ الذی کے معنی میں. ذو بمعنی الذی، اور ذو جو ہے یہ کیا کے معنی میں ہے؟ الذی. کیا کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی کیا ہے؟ بنی طے کی لغت میں. جیسے جاءنی ضربک بدا کے پھر بتایا انہوں نے کہ ایون و ایتن یہ کیا ہے؟ معرب ہے. تو سوال پیدا ہوا تھا کہ معرب کیوں ہے؟ معرب ہے تو پھر اس کو جو ہے اس میں غیر متمکن مبنیات میں کیوں ذکر کیا گیا؟ مبنیات میں کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ بتائی کہ اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. اس کے اعراب 4 طرح کا ہوتا ہے. 3 طرح تو یہ 3 حالتوں میں تو معرب ہوتا ہے، مگر ایک حالت ایون اور ایتن کی کیا ہے؟ وہ مبنی ہوتی ہے. تو ایک حالت کی طرف نظر کرتے ہوئے
اس کو مبنیات میں یعنی مبنی میں ذکر اس کو کیا گیا. جی. اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں.